ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوست، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اپنے پیاروں کی علامت بیان کرتے ہیں کہ جو میرے پیارے ہیں، جن کا میری ذات کے ساتھ تعلق ہے، ان میں دو وصف پائے جاتے ہیں. پہلا وصف آمنو، وہ صاحب ایمان ہے. الحمدللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنے فضل سے ہم سب کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. آمن، یہ آمنو اختیاری نہیں ہے، آمنو ان کے فضل سے ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آمنو والے کیسے لوگ تھے اور جو نہیں لائے وہ کیسے لوگ تھے. بڑے بڑے اسٹیٹسوں والے، بڑی بڑی قوموں والے، بڑے بڑے مرتبوں والے، بال والے، بڑے لوگ کہلاتے تھے. کہتے تھے بڑے لوگ ایمان نہیں دیا. اور غلام تھے، دیکھنے میں بظاہر معاشرے کے ایسے لوگ تھے جن کی لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں. غلام ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دے کر سردار بنا دیا اور سابقون الاولون کہہ دیا کہ یہ وہ الاولون من المہاجرین والانصار. اس زمانے میں ایمان لانے والوں کو سابقون الاولون پہنچنا آسان نہیں ہے اس وقت تک. فرمایا سلت الاولین. اب کلم الآخرین قرآن نے کہ سب الاولون سلت الاولین، پہلی والی جماعت میں بہت بڑی تعداد ہے. قلیل الاخرین، قیامت تک بہت تھوڑے سے ہیں، پورے قیامت تک. یعنی پہلی جماعت صحابہ تابعین تبع تابعین کی سلہ بہت بڑی ہے، اور قلیل الاخرین قیامت تک کا پورے زمانے میں قلیل الاخرین تھوڑے سے. سابق الاولون کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. اللہ نے کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا. اور فرمایا کہ آمن ہو، یہ اپنے فضل سے، اللہ کے فضل سے ملتا ہے. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ہمارے ماں باپ اسلام پر تھے، ہم اس آسانی سے اسلام پر آ گئے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے لیے بہت مشکل کام تھا اس در تک پہنچنا. اور پھر ہمارے شیخ فرماتے تھے خود ہمارا مسلمان ہونا بھی ضمانت ہے ہماری نسل کے مسلمان ہونے کی. یہ بھی فضل ہے. بہت سے آج کل کے نوجوان بے عقل وہ کہہ دیتے ہمارے ابا اماں نے کیا چھوڑا ہے. میں نے کہا تمہارے ابا اماں نے تمہیں مسلمان چھوڑا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ تمہارے لیے روٹی رزق کا انتظام انہوں نے تھوڑی کرنا ہے. رزاق تو کوئی اور ہے. ہم تو وہ تو عبد الرزاق تھا، ہوتے والے تو عبد الرزاق ہے. تو رزاق تو اللہ کی ذات ہے. تم کہو جی ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے، نعوذ باللہ یہ کلمہ نہیں کہنا چاہیے.
یہ سوچو کہ ہمیں مسلمان چھوڑا ہے، وہ مسلمان تھے تو ہم نے بھی کلمہ پڑھا اور ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ کو پہچانا۔ تو الذین آمنوا، دوسری علامت وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو چین اللہ کی یاد سے آتا ہے، یعنی اللہ کے بغیر ان کا دل نہیں لگتا، یہ ان کا دل نہیں لگتا اللہ کے بغیر، کہتے بس کسی طرح جلدی سے اللہ کو یاد کر لیں۔ ایک بڑی عجیب بات حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ لکھی ہے، ہر آدمی کو مخلوق سے واسطہ ہے، ہر آدمی معاشرے میں رہتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اب یہ دیکھنا ہو کہ میرا تعلق خالق کے ساتھ کیسا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، میرا خالق سے کیسا تعلق ہے۔ تو جو شخص مخلوق کے ساتھ مشغولیت کے دوران اس فکر میں رہے یا جلدی کام نمٹیں اور مسجد جائیں، کوئی ذکر کریں، کوئی تلاوت کریں، کوئی معمولات پورے کریں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس کا خالق کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، یہ ضرورت کے تحت مخلوق کے ساتھ رہ رہا ہے، ورنہ اس کا دل خالق سے لگا ہوا ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی قلب و معلق بالمساجد، ایک آدمی جو ہے اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھا ہے، یاد رکھو شریعت نے سوائے اعتکاف کے، ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ، مفتی اعظم پاکستان بنڈور ٹور کے شیخ الحدیث فرماتے تھے سوائے اعتکاف کے 24 گھنٹے مسجد میں رہنا مطلوب نہیں ہے، اس لیے 5 نمازیں کر دی، ان میں فاصلہ کر دیا بھی نماز پڑھو، اور صحابہ کرام تو سنت نفل بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ اپنے گھر میں پڑھتے تھے یا دکان پہ پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے، وہیں چلے گئے بھائی چلو اپنے کام کرو، مال کماؤ، روٹی کماؤ، یا کوئی اور جو ذمہ داری تمہاری ہے تو اپنی ان ذمہ داریوں کو جا کر نبھاؤ، لیکن سوائے اعتکاف کے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے 24 گھنٹے در مولا پر 10 دن کے لیے انسان کو رہنا ہوتا ہے، یا جتنا بھی نیت کرے، مہینہ بھر کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، 3 دن کا بھی۔ اعتکاف کی عبادت کے علاوہ 24 گھنٹے مسجد میں رہنا مطلوب نہیں ہے۔ اب یہ شخص جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قلب معلق بالمساجد، کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کو قیامت میں عرش کا سایہ ملے گا جب کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہے کہ نہیں، یہ کام کاج میں ہے لیکن دل مسجد پر لگا ہے کہ یار جب اذان ہو، فرصت ملے جلدی سے مسجد چلے جائیں، تو اس کی حاضری مسجد میں لگ رہی ہے مسجد سے باہر، اور حاضری کہاں لگ رہی؟ مخلوق میں مشغول ہے لیکن دل خالق کی طرف متوجہ ہے کہ یار فارغ ہوں بھائی کام دھندوں سے، کوئی ذکر اذکار پہ اللہ توبہ کر لیں بھائی، یہ بڑا اچھا لفظ لگتا ہے یار، جلدی کو اللہ توبہ کر لیں بھائی، کام کاج سمیٹو یار، نمٹ ہی نہیں رہے، جلدی نمٹاؤ کو اللہ توبہ کر لے، یہ بہت پسندیدہ لفظ ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی کا دل مولا سے لگا ہوا ہے، اور اگر مخلوق میں مشغول ہے اور دل میں ایسا کوئی جذبہ نہیں تو اس کا خالق سے تعلق کمزور ہے، کمزور تعلق۔ جیسا آدمی مسجد میں بھی آتا کہتا ہے یار جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو، یہ کام کرو، بس اس کا مسجد میں بھی دھیان ادھر ہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے احمد غزالی، ان کا نام محمد ہے، بڑے صاحب کشف مجذوب قسم کے بندے تھے لیکن صاحب کشف تھے۔ تو وہ وہاں کا جو امام صاحب تھے، اچھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو پڑھنے پڑھانے کے لیے کبھی بغداد، کبھی کہیں سفر میں رہتے تھے، کبھی کبھی گھر آتے تھے، تو والدہ کے پاس وہ احمد الغزالی رہتے تھے، تو شکایت کی ان کی اماں نے کہ یہ تیرا بھائی جو نا احمد غزالی جاتا نہیں ہے مسجد میں، جب دیکھو ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ تو محمد غزالی نے، امام غزالی نے اس کا کہا بھائی جان آپ سر چلو میرے ساتھ، مسجد لے گئے، اب نماز پڑھ لی، تو امام صاحب کو بلایا، ان کے بھائی نے کہا آپ امام صاحب کو بلاؤ، امام غزالی سے کہا بڑے بڑے بھائی نے کہ بلاؤ، بلایا، ان کا سچ سچ بتانا، تم نے یہاں سے بغداد سے گھوڑے خریدے تھے اور گھوڑے لے کر تم بخارا گئے، بخارا میں تم نے گھوڑے بیچے، کیونکہ بخارا والے گھوڑا کھاتے بھی ہیں اور سواری بھی کرتے ہیں،
وہاں سے تو نے خچر لیے اور خچر تو نے عراق میں بیچے لا کر، بتا پوری نماز میں یہ کام کرتا رہا یا نہیں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا مجھے بتاؤ بھائی جان، فتویٰ دو میں کیسے نماز پڑھوں، یہ یہاں ہوتے ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس کے پیچھے جائیں اور یہ کہیں اور چلے جاتے۔ اللہ میں معاف فرمائے ہے ہماری حالت یہ۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری مثال دی ہے، فرمایا کہ جو گدھ ہوتا ہے نا، گدھ کتنا اونچا اڑتا ہے، اتنی اونچی پرواز ہے، لیکن اس کی نظر اور ناک نیچے ہوتی ہے، مردار کو دیکھتا رہتا ہے، کہیں مردار ہے کہیں مردار ہے، اور ناک اس کی اتنی تیز ہے کہ وہ زمین پر مردہ جانور تو اس کی حس اتنی ہے کہ وہ سینکڑوں فٹ پر اور سینکڑوں میٹر پر بھی وہ سونگھ لیتا ہے اور پھر گرتا ہے آ کر۔ پرواز کتنی اونچی، حالت پرواز میں، لیکن نظر، حوصلہ، مقصد مردار ہے۔ اور میں اس شخص کی مثال کی فکر میں، اور جو باز ہوتا ہے شاہین، وہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے درخت پر یا ٹیلے پر، تو اوپر دیکھتا رہتا ہے ایسے کر کے، نیچے نہیں دیکھتا۔ لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ شاہین کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، انڈے سے نکلتا ہے، تو انڈے سے نکلتے ہی وہ سر یوں کرتا ہے، اور پرندوں کے نہیں کرتے، اس کا یوں کرتا ہے اوپر، ایسے اوپر کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے زندہ کا شکار کرنا ہے، اور حالانکہ بیٹھا ٹیلے کے اوپر ہے، بیٹھا ٹہنی پر ہے، پرواز کی حالت بھی نہیں ہے، لیکن اس کی نظر اوپر ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ دنیا کی مشغولیت کے اندر بھی اپنی قلب و نظر مولا کی طرف رکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، ماں دیکھتا ہے، اس کی فکر ہے کہ دنیا میں یار مولا کس طرح مل جائے، اللہ مل جائے، بس اس فکر میں ہے، اس میں بھی اللہ کی فکر اس کو۔ تو فرمایا الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جن کی دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے، فرمایا یہ ہمارے پیارے ہیں۔ اور آگے فرمایا الا سن لو، قیامت تک الا حرف تنبیہ ہے، سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا۔ دنیا کی کوئی چیز آپ کو چین نہیں دے سکتی اگر اس میں اللہ کا نام شامل نہیں ہے۔ یہ پانی پینا پیاس بجھاتے، اگر اس پر بھی بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی یہ فائدہ نہیں دیتا، بلکہ شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں حتی شمائل ترمذی کی بڑی روایات ہیں کہ کھانا آیا، صحابہ کرام نے کہا یہ تو اتنا کھانا ہے کہ کھانے کے بعد بچ بھی جائے گا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ بڑا طباق ہوتا تھا، اور اس میں وہاں پر دسترخوان کا یہ طریقہ ہے، عربوں میں آج بھی ہے۔ تو اتنے میں ایک اعرابی آیا، دیہاتی گاؤں والا، انہوں نے کہا روٹی کھا رہے تو وہ بھی گھس گیا، اور دیکھا تو کھانا ایک دم ختم ہو گیا۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جب شروع کیا تھا تو بہت زیادہ معلوم ہو رہا تھا، وہ یکدم ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم سب نے اللہ کا نام لے کر شروع کیا تھا تو ہم ہی کھا رہے تھے، یہ اعرابی آیا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو شیطان بھی ساتھ گھس گیا اور سارا کھا گیا۔ اب بتائیے، اگر اللہ کا نام دنیاوی چیز جو دنیا کے کام ہے، ہزار ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، فرمایا کہ نہیں، اس میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، اس میں شیطان تمہارے ساتھ شامل ہے۔ اس لیے وہ قصہ میں نے پہلے بھی سنایا کہ دو شیطانوں کی ملاقات ہوئی، ہر ایک پر شیطان مسلط ہے، یاد رکھو، کہتے پیدا ہوتی مسلط ہوتا ہے، موت تک رہتا ہے۔ اگر انسان ایمان بچا کر لے جاتا ہے تو مٹی ڈالتا ہے سر پر، جب ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل۔ تو دو شیطانوں کی ملاقات ہوئی، تو ایک موٹا تازہ تھا اور ایک بالکل دبلا پتلا۔ انہوں نے کہا یار تو موٹا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے بھائی جس کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی ہے وہ اللہ کا نام لیتا ہی نہیں کسی چیز پر، تو اس کے ساتھ کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، اس کے بیگم کے پاس بھی جاتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ، یہ دعا اللہ جنبنا من الشیطان، یہ کیوں لفظ میں ہے؟ جنب شیطان، اللہ شیطان سے بچا اور ہم سے شیطان کو دور رکھ۔ بسم اللہ کو سنت قرار دی، امام بخاری حدیث لے کر آیا کہ بسم اللہ پڑھو، بیوی کے پاس جاتے بسم اللہ پڑھو تاکہ شیطان کا رستہ رکے۔ یہ شیطان
خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ اولادوں میں میرا بھی حصہ ہے، اولادوں میں میرا بھی حصہ ہے۔ انہوں نے کہا تو کیوں قحط زدہ ہے؟ انہوں نے کہا میری جس پر ڈیوٹی ہے بس میں اس کے ساتھ جاتا ہوں، دروازے پر بسم اللہ پڑھ لیتا تو باہر رہ گیا گلی میں، تو کھانا پینا تو کہاں ملے گا، نہ سونا ملتا ہے، نہ روٹی ملتی، نہ پانی ملتی، تو پھر تو قحط ہی پڑنا ہے نا میرے ساتھ، تو یہ حال ہو رہا ہے۔ الذین آمنوا الا بذکر اللہ، اعلان ہے قیامت تک کے لیے، کوئی چین نہیں پا سکتا۔ جس کو میں اور آپ چین کہتے ہیں، لوگ چین لیے ہوئے، بہت سے بے عقلے ہم کہتے ہیں دیکھو جی ہم جی گئے تو انگریز بڑے خوش تھے جی، عیسائی بڑے خوش تھے جی، یہودی بڑے خوش تھے جی، اور بھائی ان کو تو چین کا پتہ بھی نہیں ہے کہ چین ہوتا کیا ہے، یاد رکھو۔ نہیں تو میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل، ایک مثال دیتا ہوں۔ انگلینڈ میرا جانا ہوتا رہتا ہے، تو ان کے بڈھے بڈھیاں یا اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوتے ہیں، یا بڈھے بڈھیاں مالدار ہے تو اپنا مکان کی ساحل سمندر پر لے کر وہاں رہتے ہیں، صبح کو نکلتے ہیں، سمندر کنارے بیٹھے رہتے ہیں، شام کو گھر آ جاتے ہیں، چہرے کے اوپر ہر وقت ان کے 12 بجے رہتے ہیں۔ اور ہمارا بڈھا اور بڈھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بڈھے مسجدوں کو آباد کر رہے ہوتے ہیں، بڈھیاں گھر کو آباد کر رہی ہوتی ہیں۔ میں کہا یار یہی فرق دیکھ لو، یہ ہمارا بوڑھا جو صاحب ایمان ہے اس کو کتنا چین ہے، کیسے مسجد میں ذکر کر رہا ہے، تلاوت پڑھا ہوا ہے مسجد میں، یعنی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد کی اگلی صفحے سارے بڈھے بھر دیتے ہیں، اور گھر میں بڑھیاں ایسے ایسے اعمال، لمبی لمبی تسبیحات، ذکر اذکار کر رہی ہیں۔ میں کہ ان لوگوں کو اگر چین ہوتا تو یہ ویران پھرتے ایسے اولڈ ہاؤس کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرے دوست ان کو ہوا بھی نہیں لگی چین ہوتا کیا ہے۔ اس لیے ہمارے دوست فرمایا کرتے تھے، انگلینڈ سے ہمارے حاجی زبیر صاحب اس سال آ نہیں سکے، ہر سال بخاری میں آتے ہیں، فرماتے تھے جوڑا مسلمان ہوا انگریز، تو میں ان کو ملا اور میں نے انٹرویو کیا تو رو کر کہنے لگے تم نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا اس لیے تمہیں اسلام کی روشنی قدر نہیں ہے، ہمیں پوچھو۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھتے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں ہمارے، ہم کس حالت میں، تب کیا حالت ہے ہماری۔ اب ایک سہارا ہے ہمارے پاس اللہ کے نام کا، اللہ کا نام لیتے ہیں، سہارا ہے، کیونکہ جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا اللہ سہارا ہے۔ مولانا رومی نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک کیڑا انگور کھانے کے شوق میں انگور کے درخت پر چڑھا تو پتے کو منہ مارا تو پتے میں انگور کا ذائقہ تھا، تو ہر درخت کے پتے میں پھل کا ذائقہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ وہ پتا کھاتا رہا، مر گیا، کھاتے کھاتے زندگی گزر گئی، انگور تک نہیں پہنچا، وہ سمجھتا رہا یہی انگور ہے، بس رہا۔ بعد میں ایک اور کیڑا چڑھا تو کسی بھلے مارد نے دیکھا یار اگلے کی قبر بھی بن گئی، انگور تک نہیں پہنچا، یہ بھی پتوں میں گم ہو جائے گا، تو اس نے اٹھا کر اس کو انگور کے اوپر ڈال دیا۔ اب جو اس نے انگور کھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ میں پیچھے وقت برباد کر رہا تھا، ان پتوں میں ذائقہ تو ضرور ہے لیکن انگور نہیں ہے۔ ان دنیا کی ساری چیزوں کے تو اللہ نے لذتیں تو رکھی ہے، لیکن جو لذتیں دینے والی ذات ہے اس کی لذت پہ یہ نہیں پہنچ سکتی۔ تصور بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں۔ وہ شاہ دو جہاں دل جس دل میں، میرے شیخ فرماتے تھے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ اتنی لذت اور مزہ ہے اللہ کے نام میں، تو ذات میں کیا مزہ ہوگا۔ اس لیے کہتے قیامت کے دن یہاں نام پر جیو، وہاں ہمارے ساتھ جیو۔ مت دنیا میں ہمارے نام سے پر جیو، اور جب وہاں آؤ گے تو ہمارے ساتھ جیو، اللہ کی زیارت کرو۔ کتنے ہوں گے جو صبح شام زیارت کرتے ہوں گے، کتنے ہوں گے جو جب چاہیں کہ کھڑکی کھولیں گے اللہ کی زیارت کر لیں گے، کتنے ہوں گے جو ہفتہ وار زیارت کریں گے، کتنے ہوں گے عورتوں کو سال میں 2 بار زیارت کرائی جائے گی، عیدین کے موقع پر اللہ خود جنتوں میں تشریف لائیں گے اور کہیں گے میں تمہارا رب ہوں، ان کی وہاں پر زیارت کریں گے۔ وجوہ یوم الدین ناظرہ،
الی ربها ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا 14ویں کا چاند جب کہ بادل نہ ہو اس کے دیکھنے میں تمہیں شک ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ اس سے زیادہ کھلا تم اپنے مولا کو دیکھو گے۔ یہاں اس کے نام پر جینا ہے، وہاں ان کے ساتھ جینا ہے۔ کہتے جب چلا جائے گا جنت اللہ کی دربار میں جائے گا، بھول ہی جائے گا میری جنت ہے، یاد بھی نہیں آئے گی، اتنا مزہ آئے گا، اتنی لذت آئے گی، یاد بھی نہیں آئے گی کہ میرے بھی کوئی جنت ہے، میری بھی حور و قصور ہے، اس کو اتنا مزہ آئے گا، کیونکہ رب کی ذات کی جو لذت ہے وہ غیر فانی ہے۔ اس لیے میرے شیخ بڑی عجیب ایک منطقی دلیل دیتے تھے، عقلی، ایک ہوتا ہے ازل، ایک ہوتا ہے ابد۔ ازل میں نا جس کا ماضی میں کوئی زمانہ نہیں ہے، اور ابد کا مطلب ہے جس کے مستقبل میں کوئی زمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں ابد، اس کو کہتے ہیں ازل۔ ازل کہتے ہیں جس کا ماضی میں کوئی زمانہ نہیں، کہیں رکتا نہیں۔ تو فرماتے کہ دنیا کی ساری لذتیں نہ ازلی ہیں نہ ابدی ہیں، ازلی بھی نہیں ہے، پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئی اور بعد میں ختم ہو جائیں گی، ہر چیز فانی۔ تو اس میں دونوں طرف فنا ہے، روٹی کھاؤ، کپڑا پہنو، اس میں فنا ہے، اس لذت میں فنا ہے، آگے بھی فنا ہے، پیچھے بھی فنا ہے، پہلے بھی نہیں تھی، بعد میں نہیں۔ بیگم صاحبہ پہلے نہیں تھی، دنیا میں آئی، پھر دنیا سے چلی گئی، اکیلا بڈھا بیچارہ اب پچھتاتا ہے، بڈھی نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا نا، اس کو بڑا شوق تھا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں گا، اس نے 20 شرطیں لگائی، 20 شرطیں، 1 سال تلاش کیا، نہیں ملی، اس نے ایک شرط کم کر دی، 19 رہ گئی، 1 سال اور گزر گیا اور کم کر دی، جب 20واں سال آیا تو اس نے ساری شرطیں کم کر دی، یار عورت ہی ہو بس۔ نہ ابدی ہے نہ ازلی ہے، دنیا کی ساری لذتیں، آگے بھی فنا پیچھے بھی فنا ہے۔ جنت کی لذتیں ابدی ہیں، ازلی نہیں، بعد میں پیدا ہوئی، پہلے نہیں تھی۔ کہا اللہ لم یکن شیئا، فرمایا اللہ تھے، کوئی چیز نہیں تھی، ہمیشہ رہے گی۔ لیکن ذات الہی کی لذت ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، ازلی بھی ہے، ماضی میں بھی کوئی زمانہ نہیں گزارا۔ تو بتاؤ جو لذت ازلی ابدی ہو اس کے مقابلے پر نہ جنت کی لذت کچھ مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ دنیا کی لذت مقابلہ کر سکتی ہے، دونوں مقابلہ کر سکتی ہے۔ تم نے اللہ سنو، بذکر اللہ، بذکر اللہ، عربی اعتبار سے بذکر اللہ مقدم کیا ہے، علماء بیٹھے، بذکر اللہ صرف اور صرف تقدیم ماحق و تاخیر جب ہوتا ہے تو حصر کا فائدہ ہوتا ہے کہ بذکر صرف اور ذکر اللہ کی ذکر میں تطمئن القلوب، دلوں کو چین ملے گا۔ اور بذکر اللہ کا ترجمہ قاضی ثناء اللہ پانی فرماتے ہیں بذکر اللہ باب مانے فا ہے، بذکر اللہ فی ذکر اللہ، یعنی اللہ کی یاد میں ڈوبے رہو، چین سے زندگی بسر کرو، ڈوب جاؤ۔ میں نے بتایا ڈوبنا کہ دل مولا سے لگا رہے، کام بھی کرتے رہو آپ اپنے، لیکن دل تمہارا مولا کے ساتھ ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اپنے معمولات میں اللہ کا ذکر، تلاوت، گناہ سے بچنا، بزرگوں کے پاس حاضری دینا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ تاکہ صحیح رخ پر ہم چل پڑیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں سے تمہاری دنیا چھوڑ جائے گی، بے وقوف لوگ ہیں جو بات، دنیا خیر و برکت والی ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دوست تھے، بہت بڑے کاروباری تھے، حتیٰ کہ مقصد رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے شیخ سے وہ بیعت ہو گئے، تو مجھے خود انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ حضرت جب ہم نے دفتر جانا تو فور بزنس نیوز پیپر منگانا جس میں خبریں، ساری کاروباری خبریں، تو کہا کہ دل خراب ہو جانا، یار آج اسٹاک مارکیٹ یہ جا رہی، آج یہ جا رہی، آج یہ جا رہی، آج یوں ہو گیا، آج فلاں ہو گیا، کہتے دل خراب ہو جانا اور دل بھی گزارنا، تو مزہ نہیں آنا کہ یار آج تو مارکیٹ صحیح نہیں ہے۔ کہ جب سے حضرت سے بیعت ہوئے ایک دن اخبار نہیں دیکھا، کیونکہ جو رزق ہے وہ تو مل کے رہے گا، اللہ ہی نے دینا ہے، اب آرام سے کہتے وہی دفتر چل رہا ہے، وہی سارا کچھ ہے، اور کبھی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ اوپر دیکھ رہے ہیں، اخبار کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔
ان میں سچی جھوٹی خبریں ملغوبہ ہے. اب بتائیے، یعنی پہلا فرق ہے. باقی تو خیر و برکت اللہ جو دے گا وہ تو دے گا ہی. یعنی پہلا فرق ہے کہ انسان کو چین آ جاتا ہے کہ یار اللہ کی ذات ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے چل رہا ہے، اور یہ فلانا ایسا کر دے گا، حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے، امریکہ کیا فیصلہ کر رہا ہے. اور میاں ان کے فیصلے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ اپنے تدبیریں مکر کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر کرتے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے بڑھ کر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. قرآن نے اعلان کر دیا مومنو کیوں گھبراتے ہو. یہ آج کی بات ہے. آدم السلام سے شیطان آدم السلام کے زمانے سے لگا ہوا ہے، اور وہ تو اتنا ماہر تجربے کار ہے، شاید ہی کو اتنا تجربہ رکھتا ہو، اور وہ موجود ہے اور تدبیریں کرتا ہے. لیکن فرمایا ان کی ان قید شیطان کان ضعیفہ، شیطان کا جو قید ہے بالکل کمزور اور بودا ہے. اللہ فرمایا بالکل اس کی مثال ایسے جیسے جالے جو ہے نا مکڑی کی ہوتے ہیں، آپ چھوٹے سے جھاڑو سے اس کو کر دیتے ہو. فرمایا وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنی روزانہ کی زندگی کا ایک نظام بنائیں. یہ غفلت کی زندگی نہ بسر کریں. آج کل تو سب کے ویزے لگ رہے ہیں، جوانوں کے ویزے بھی لگ رہے ہیں، بڈھوں کے بھی لگ رہے ہیں. آج کل تو اتنی تیز ہی ویزے لگ رہے ہیں، بلکہ ڈاکٹر تو خود کہتے ہیں جوان کو کچھ ہو جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، بڈھا تو پھر بھی کر جاتا ہے، کیونکہ مارے کھایا ہوتا ہے نا تو برداشت کر جاتا ہے. تو آج کل تو حالات یہ چل رہے ہیں. اس لیے ہر انسان کو ہر وقت پچھلے توبہ اللہ سے معافی کرے، آئندہ کے لیے تقوی کے ساتھ ذکر اذکار مولا کے تعلق کے ساتھ رہے. تھوڑا سا ذکر کر لو پھر دعا کرتے ہیں. ذکر سے پہلے نیت یہ کریں، میں صرف ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. پوچھ رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ 10 بار یہ استغفار پڑھ لے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت الوفل بنا كما انت لقنك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما اپنے نام سے ہمیں چین نصیب فرما ہر غیر سے ہمیں دوری نصیب فرما اپنی ذات کی حضوری نصیب فرما ذکر کی لذت میں نصیب فرما 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما آفت دارین نصیب فرما آج کے پروگرام کو خوب اور خوب کامیاب فرما اس کے خیر کے اثرات ظاہر فرما ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما آنے والیاں سب کو اللہ والا فرما اپنے پیاروں میں شامل فرما یا اللہ کی خیر و برکات سے محروم نہ فرما یا اللہ جتنے بچے اس سال فارغ ہو رہے ہیں سب کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما آفت دارین نصیب فرما رحم کرم کا حافظ کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ ہر مسلمان کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ذکر فکر اور تقوی کی دولت نصیب فرما یا اللہ ذکر فکر اور تقوی کی دولت نصیب فرما شکر اور صبر کی دولت نصیب فرما علامہ ہاتھ نے آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما یا اللہ اس جامعہ کو اس کی تمام شاخوں کو اس خانقاہ کو اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چوگنی طرف عطا فرما یا اللہ جہاں بھی یا اللہ علمی کام ہو رہا ہے روحانی کام اور اس کو تو قبول فرما اس میں آسانیاں فرما لوگوں کا خوب رجوع فرما یا اللہ بزرگوں کے فیضان کو پورے عالم میں عام اور کام فرما یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما میری صحت بھی کچھ خراب ہے دانت میں تکلیف ہے یا اللہ صحت رات پہ نصیب فرما عافیت کے ساتھ یا اللہ آج بخاری شریف کا درس دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرما
میری قدم قدم پر ہماری مدد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آل صحبہ اجمعین.